یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری امریکن ڈریم ہومز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان کے ساتھ میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بہت ہی خوبصورت اور ایک ایسا عنوان جس کی ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اس عنوان کو ہمیشہ سمجھنے، تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الشورى، فمن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ترجمہ، پھر جس نے معاف کیا اور اصلاح کر لی، پس اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ عفو و درگزر کیا ہے؟ عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مجرم، خطا کار اور سزا کے مستحق کو معاف کر دینا، بخشش کر دینا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف فرما دینا، معاف کر دینا عفو درگزر ہے۔ پیش کردہ آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے درگزر کرنا خود رب کائنات کی صفت ہے، اس کے جملہ انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت عالیہ میں سے ہے، تو اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کے ذریعے امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، عفو و درگزر جو کہ ایک خدائی صفت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک فرد، ہر نفس، ہر جان، ہر مرد، ہر عورت، ہر حاکم، رعایا کا ہر فرد، امت مسلمہ کا ہر بندہ، ہر پیروکار اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے بندے مومن، اگر تو میرے حکم کی تعمیل میں عفو و درگزر جیسی صفت کو اپنا لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو یاد رکھنا کہ تمہارے اس کار خیر اور امر خیر کو میرے نزدیک اتنی بڑائی اور عظمت حاصل ہے کہ پھر اس کا اجر فقط میری بارگاہ سے ہی تجھے عطا ہوگا۔ ناظرین کرام، بلا شبہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام العفو بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے بڑھ کے درگزر اور معاف فرمانے والا ہے۔ اور رب کائنات کی یہ صفت نہ صرف اس دنیا میں، اس کائنات ارضی میں ہے، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق بروز محشر بھی ان گناہ گاروں پہ، ان سیاہکاروں پہ کہ جن پہ جہنم ان کے گناہوں کے باعث واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت اپنے اس شان عفو و درگزر کے باعث انہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سورہ نور کی آیہ مبارکہ 22 کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ پس معاف کر دو اور درگزر کیا کرو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
ناظرین کرام، آئے مبارکہ کے آخری حصے کا پیغام ہم سب کے لیے بڑا توجہ طلب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم اہل زمین کے لیے نرمی، معافی، درگزر کا معاملہ کریں گے، اپنے معاملات میں عفو درگزر کو اپنائیں گے، تو اللہ رب العزت بروز حشر اپنی شان کے مطابق ہم سے بھی عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے عفو درگزر کے کیا کہنے، روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت کے عفو درگزر سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے مومن کے تمام گناہوں کے تمام تر اثرات کو کلیتاً ختم فرما دے گا، حتیٰ کہ کرامن کاتبین کے رجسٹروں میں موجود اس بندے مومن کے گناہوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے متعلق اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی اور نہ اس کا کوئی مواخذہ کیا جائے گا اور نہ اس کے مطابق اس سے کسی طرح سے کوئی سزا لی جائے گی، بلکہ سزا اس کے لیے ساکت کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق سیرت پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں آپ میں دیگر صفات عالیہ بدرجہ اتم موجود تھیں، وہیں پہ آپ کی ذات پاک میں عفو درگزر کا باب بے انتہا وسعت رکھتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت مبارکہ کی کتابوں میں کس طرح آپ کو سرزمین مکہ میں دکھ دیے گئے، تکالیف، آزمائشیں آپ پر سے گزاری گئیں اور پھر مشکل حالات سے دوچار کر دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرزمین مکہ اور مدینہ میں قیام کے دوران آپ کی ذات اقدس سے گردن مبارک میں کپڑا اور رسیاں ڈال کے کس طرح آپ کے جسم اقدس کو گھسیٹا گیا، حتیٰ کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور کس طرح سے آپ کو ذہنی کوفت سے دوچار کیا گیا، ساحر، مجنوں اور دیوانہ جیسے فکرے کسے گئے، آپ کے جسم اطہر کو تیر و تفنگ سے کس طرح سے لہو لہان کر دیا گیا، اور فقط یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اہل ایمان کے ساتھ سرزمین مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل کو کس طرح سے خاک و خون میں شہید کر دیا گیا، اور جان کے پیاسوں نے کس طرح سے آپ کے کھانے میں زہر بھی ملا دیا۔ ان تمام تر تکلیفوں، آزمائشوں اور اذیتوں کے باوجود حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ لیا۔ فرشتہ بدلے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پروردگار سے دعا فرماتے ہیں، اور پس یہ آپ کے اعلیٰ عفو درگزر کا نتیجہ تھا، ان دعاؤں کا ثمر تھا کہ وہی لوگ جو آپ کو اس دیش سے نکالنا چاہتے تھے، دین اسلام انہی کے دلوں میں گھر کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کی جگہ انہیں عفو درگزر سے نوازا۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ کامل میں یقیناً میرے لیے بھی رہنمائی ہے، آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ اجتماعی طور پہ ہم سب کو اس اسوہ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ عفو درگزر کے معاملے میں دو انتہائی اہم نکات کا ضمناً ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی۔ ایک تو یہ کہ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ عفو درگزر کا معاملہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس ظلم و زیادتی کا تعلق ہماری ذات سے ہوگا۔ ہماری ذات سے متعلق اگر کسی نے کوئی زیادتی کر ڈالی، حق تلفی کر ڈالی، اور ہم اس سے نرمی اور معافی کا معاملہ کریں تو وہ عفو درگزر کے ضمن میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات دین اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پیغمبر اسلام کی عزت کی آ جائے تو ایسے موقع پہ عفو درگزر سے کام
نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سلسلے میں چونکہ بد امنی اور سماجی برائیوں کے پھیلاؤ کا خدشہ ہوتا ہے تو دین اسلام نے اس سلسلے میں قانونی سزاؤں کا ایک تصور اور تفصیلات ہمیں دی ہے۔ دوسرا نقطہ جو فوت درگزر کے ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور انسان بسا اوقات اپنے اس غم و غصے میں اس قدر تجاوز کر جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی حق تلفی کے ساتھ ساتھ ان کے قتل و غارت کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی عفو درگزر کو پسندیدہ تو فرمایا گیا، لیکن اسلام ایسی صورتحال میں بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور اہم ہے کہ قرآن مجید نے اتنا ہی قصاص یعنی بدلہ لینے کا حکم دیا جس قدر ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہوا ہو، اس سے زائد بدلہ لینے کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ ترجیح دی گئی کہ اگر ہم بدلے کی بجائے اسے معافی کر دیں۔ ناظرین کرام، اب عفو درگزر کے سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ پہ بات کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی صدا دے گا، آواز لگائے گا کہ اللہ کا اجر کس کس کے ذمے ہے۔ یہ آواز سن کے سب خاموش رہیں گے، کوئی آگے نہ بڑھے گا، اور پھر مفہوم حدیث یہ ہے کہ دوبارہ اس صدا کے ساتھ یہ اضافہ کر دیا جائے گا کہ یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں باہم معاملات پہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے پوچھا، عرض کی کہ اے اللہ رب العزت، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، فرمایا کہ میرے نزدیک معزز ترین وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود کسی دوسرے سے بدلہ نہ لے بلکہ اسے معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ معاف کرنے پہ آخر اس قدر اجر عظیم کا وعدہ کیوں کیا گیا؟ احادیث مبارکہ میں جا بجا ایسے مناظر کیوں ہمیں بتلائے گئے کہ جو دنیا میں معافی کا معاملہ کرے گا اسے اللہ پاک کہیں پہ محلات عطا فرما رہے ہوں گے، کہیں پہ عزت کا مقام عطا کیا جا رہا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے عفو درگزر پہ اخروی معاملات میں اس قدر اجر عظیم کا وعدہ اس لیے کیا کہ معاف کر دینا ایسا عمل ہے کہ بلا شبہ اس سے انسان کے ضائع شدہ حقوق کی تلافی تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت، نرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ عفو درگزر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی دنیاوی روش ہے کہ جس سے دشمنی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ افراد معاشرہ میں آپس میں باہمی تعلقات مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا رجحان پروان چڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انسان کو دل کا چین اور سرور نصیب ہوتا ہے جس کی قیمت بلا شبہ لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا وہ راستہ جو دنیا میں معاف کر دینے کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے، انسان وہاں تک جا پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اسے محلات نصیب ہوں، اس کے نام کے محلات تعمیر کر دیے جائیں،
اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس کے ساتھ ظلم کرے وہ اسے عفو درگزر سے نمٹے، اور جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلقی کرے وہ اسے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ تو دیکھیے کس قدر بشارتوں اور عنایات کا سلسلہ ہے حدیث مبارکہ میں، فقط اس شخص کے لیے جو دنیا میں اپنے غصے، اپنے جذبات، اپنی انا، اپنے روب و دبدبے پہ کنٹرول رکھنے والا ہوتا ہے، ان کو قابو کرتا ہے اور اللہ کے امر کے صلے میں عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، دین متین کے اس پیش کردہ تصویر عفو و درگزر کے بعد ہمیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اپنے گرد و پیش اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ شاید آج ہم انتقام کی آگ میں خود بھی جھلس رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جھلسا رہے ہیں۔ ہم تعلیمات اسلامیہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن شاید ہماری طبیعتیں ان پہ عمل کرنے کی طرف نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل رحم، کرم، صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی خصوصیات سے شاید آج خالی رکھے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی کہ جس کی مثال حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز قائم کی، کہ آپ نے انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ قدم کو بھی معاف فرما دیا۔ اپنے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا بے دردی سے قتل کرنے والی، انہیں شہید کر دینے والی اور ان کا کلیجہ چبا دینے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، اور خیبر کی وہ یہودیہ عورت جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، اسے بھی معاف فرما دیا۔ وہ یوم فتح مکہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام اور بدلے کا دل نہ کہا بلکہ اسے عام معافی کا دن فرما دیا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالمگیر پیغام امن و محبت، یہ عالمگیر پیغام عفو و درگزر نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی قابل تقدیر اور لائق صد احترام ہے۔ تو آئیے اپنی زندگیوں کو خوشگوار اور محبت فضا پرسکون بنانے کے لیے عفو و درگزر پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ بروز حشر انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ عفو و درگزر پہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔